اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ مل کے سب درود پڑھیں گے جی۔ الشبہۃ الثانیہ نفی العلیت، عبارت نکالیے جی، آج عبارت کے ساتھ ساتھ چلنے۔ پتہ نہیں، میرے نسخے کے مطابق تو 68 ہے، آپ اپنا دیکھ لیں کیا ہے وہی ہے۔ چل 66 ہے آپ کے مطابق۔ چل شبہ ثانیہ، یعنی شروع سے نقشہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر جو برہان قائم ہو چکا وہ الامکان والوجوب ہے۔ اس کے اوپر جو پہلا شبہ تھا، جس کا معافی ضمیر کیا تھا شبہ کا، کہ ہر چیز مادہ ہے، مادہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ رد کیا گیا، اور خود انسان پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ آپ خود بھی کیا مادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز مادہ ہے۔ دوسرا جو شبہ ہے اسی کے اوپر وہ نفی العلیت ہے۔ نفی العلیت کا کیا مطلب کہ کوئی چیز دوسرے کے لیے علت نہیں بنا کرتی، جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی بیوقوفی ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ اچانک چیزیں ہو جاتی ہیں، خود بخود ہو جایا کرتی ہیں، کوئی کسی کے لیے علت نہیں بنا کرتا۔ تو لیکن مصنف کیا کہیں گے کہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں یہ بطور فیشن کے اور ہیوم ڈیوڈ کے نظریے کے طور پہ معروف ہو رہا ہے کہ بھئی اے اور بی دونوں آ گئے ہیں، اب کیسے آئے ہیں، علت اور معلول کی بحث کو ہی ختم کر دیا گیا۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، بس دونوں آ گئے ہیں، اچانک آ گئے ہیں، بائی چانس جو ہے وہ آ گئے ہیں، کہ جس کے عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے، صدفتاً۔ ٹھیک ہے جی، بائی چانس یعنی صدفتاً۔ تو مصنف جو ہے وہ اسی چیز کو رد بھی کریں گے کہ، اور رد کا جو بنیادی ان کا طریقہ کار ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے کہ انسان کی عقل کے نزدیک یہ ایک بدیہی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی یہ بات ہے کہ کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوا کرتی، بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کی اگر آپ کائنات کی مثالیں دینا ان کو شروع کر دیں اور ان کے ساتھ کبھی ایسے واقعات آپ پیش کریں اور انہیں کہیں کہ یہ بغیر وجہ کے ہو گیا، تو وہ مد مقابل کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ نفسیاتی جو ہے وہ مریض ہو گئے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بغیر وجہ کے جو ہے وہ بجلی آئی اور چلی گئی، پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی مادی دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو بھی کیا ہے بغیر وجہ کے نہیں مانتے، تو جو اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں اور ایک خاص قسم کا نظم و ضبط ہے اس کو بغیر وجہ کے کیسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ان کی نادانی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی علمی بات اس کو ہم نہیں شمار کر سکتے۔ اچھا جی، عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ الشبہۃ الثانیہ نفی العلیہ، مبدأ العلیہ یعد البنیۃ الاساسیہ لبراہین علم اللاہوت۔ مبدأ العلیت یعنی ہر چیز کی جو مبدأ اور بنیاد ہے وہ علت ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بنیۃ الاساسیہ، بنیادی اساس شمار ہوتی ہے، کس کے لیے؟ علم لاہوت کے ہر قسم کے استدلالوں کے لیے۔ جتنے بھی براہین ہیں ان براہین کی جو بیس ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہی حقیقت ہے کہ ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے۔ بما فیہا برہان الامکان والوجوب، اور اسی کے اندر کیا ہے؟ امکان اور وجوب بھی آتا ہے۔ اس کو بھی آپ یہاں سے لے کے شروع کرتے تھے نا کہ آپ کی بھی علت ہوگی، جس نے آپ کو بنایا اس کی بھی علت ہوگی، پھر آخر تک واجب الوجود تک لے کر آتے ہیں۔ وفہواہ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم کیا ہے کہ ان کل الممکنات بحاجۃ الی علت فی حدوثها، کہ ہر ممکن الوجود کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدوث جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے آنے کے لیے اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وبقایا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد باقی رہنے کے لیے بھی اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لذا لو تمت تشکیک بہذا الحقیقہ، لہذا اگر اس حقیقت میں تشکیک کر دی جائے، یعنی اس حقیقت کو مشکوک بنا دیا جائے، تو سیتسنى للملحدین، تسنہ کیا مطلب؟ آسان ہو جانا، تو ملحدین کے لیے آسان ہو جائے گا طرح نظریاتہم الالحادیہ، اپنے الحادی نظریات کو پیش کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جو بنیاد تھی کہ ہر چیز کی علت ہوتی ہے، بغیر کاز کے ایفیکٹ نہیں ہوتا، بغیر مؤثر کے اثر نہیں ہوتا، اسی کو ہی آپ نے اڑا دیا، اسی کو ہی مشکوک کر دیا۔
تو پھر تو ملحدین کیا ہے اپنے الہادی نظریات کو پھیلانا شروع کر دیں گے اور ان کے لیے بڑا آسان میدان ان کو مل جائے گا. وزعمن اور ان کے لیے اپنے اس زعم کو پیش کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان العالم المادی لیس مفتقرا الی علت واجبۃ الوجود، یہ جو عالم مادی ہے، یہ کائنات مادی ہے، یہ کسی قسم کی واجب الوجود علت کی محتاج ہی نہیں ہے. وہ بالفعل اور پریکٹیکل بھی دیکھا جائے تو فقد استغل بعضهم هذه الشبہہ. استغلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ناجائز استعمال کرنا. کہ ان ملحدین میں سے بعض نے اس شبہ کا ناجائز استعمال کیا. وبعد انکار وجود الخالق الباری، اور خالق باری کے وجود کے انکار کے بعد وہ کس نظریے کی طرف چلے گئے؟ ذہبا، اس نظریے کی طرف چلے گئے کہ الی ان الصدفہ ہی منشأ الخلقہ، کہ صدفہ اور جو چانس ہے، بائی چانس، یہ اس کائنات کی علت اور کائنات کا کیا منشا ہے. کہ پوری خلقت، یہ پوری مخلوق، پوری کائنات کے پیچھے علت تو ہے نہیں، علت کو تو انہوں نے مشکوک بنا دیا. پھر انہوں نے نظریہ کیا بنایا کہ یہ سارا جو ہے وہ بائی چانس ہو گیا، بائی چانس ایک مادہ تھا، اس کے اندر دھماکہ ہوا اور یہ سب کچھ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں بائی چانس ہے، نیچر کے قانون ہے، بس ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا، یہاں پہ آ کے وہ پھنستے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز سے نکلیں. وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ علت ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اس کے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہ ایک سوال کیوں کر رہے ہیں بگ بینگ کی وجہ ہونا ضروری ہے؟ وجہ ہونا ضروری نہیں ہوتی، بغیر وجہ کی چیزیں نہیں آتی. وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کے ذہن میں خیال بغیر وجہ کے نہیں آ رہے؟ کوئی وجہ ملی ہے آج تک؟ نہیں ملی. یہ جو ایٹم کے ارد گرد جو چکر لگا رہے ہیں الیکٹران پروٹون، یہ بغیر وجہ کے نہیں لگا رہے، کوئی علت ملی ہے؟ نہیں ملی. تو اس طرح آپ کو سامنے 10 مثالیں رکھ دیں گے نا. ٹھیک ہے. لقد حاول المادیون، یہ جو مادی ہیں یعنی میٹیریلسٹک جو ہیں، جو مادہ کو کہتے ہیں کہ ہر چیز مادی ہے، انہوں نے کوشش کی کہ تفنید براہین اثبات وجود اللہ عز و جل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی براہین ہیں، تفنید انہیں ختم کر دیں، باطل کر دیں. ومن هذا المنطلق اثار الشکوک و شبہات حول مبدا العلیہ، اور اسی سبب سے انہوں نے شکوک اور شبہات پیدا کیے جو نظریہ مبدا العلیت کا ہے، کہ ہر چیز کی جو مبدا اور آغاز ہوتا ہے وہ علت سے ہوتا ہے. هذه القضیہ روجت علی نطاق واسع. مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ بھئی اتنی جو ہے وہ بے وقوفانہ بات ہے، بلکہ یہ جو بات ہے روجت، اس کی ترویج کی گئی، بڑے وسیع طریقے سے اس کی ترویج کی گئی. بحیث تحولت الی معضلۃ مستفحلہ، کہ اس طریقے سے کہ اب یہ تبدیل ہو چکا ہے ایک معضلہ کی طرف. معضلہ کی لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل معاملہ. کہ یہ ایک ایسا مشکل معاملہ بن چکا ہے کہ مستفحلۃ فی شتى المجتمعات، کہ جو بہت سارے مجتمعات اور معاشروں میں کیا ہے؟ مستفحلہ یعنی بڑھتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی مشکل پیچیدگی ہے کہ جو بہت سارے معاشروں میں بڑھتی جا رہی ہے. ولا سیما الغربیہ منها، خصوصاً ان معاشروں میں سے جو غرب اور مغرب کا معاشرہ ہے اس میں یہ چیز زیادہ پھیل رہی ہے. لکون الفلاسفۃ الغربیین الملحدین، کیونکہ جو مغرب کے ملحد فلاسفہ ہیں وہی لوگ ہیں کہ الذین حملوا رایۃ تشکیک، کہ جنہوں نے تشکیک کا رایا اور تشکیک کا پرچم اٹھایا ہے. وعلی رأسہم ڈیوڈ ہیوم، اور ان کے جو سرغنہ ہیں، ان کے جو سر پہ کھڑے ہیں، وہ بنیادی شخصیت ان کی کون سی ہیں؟ ڈیوڈ ہیوم ہیں. اور فی یوم ھذا، اور آج کے دن بھی 2025 میں بھی، یتم نشر ھذی الافکار المنحرفہ، اس جیسی منحرف افکار کو نشر کیا جاتا ہے. فی الاجوال الیکٹرونیہ، جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا اور باقی نیٹ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں کوئی کاز اور افیکٹ کے بغیر چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ الاستقطاب اکبر عدد من الناس، تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف مائل کر سکیں. اچھا، تحلیل شبہۃ و نقدها، پہلے شبہ کو سمجھائیں گے، تحلیل کریں گے، پھر اس کا نقص کریں گے. نذکر النقاط الآتیہ للرد علی من ینکر مبدا العلیہ او یشکک بہ، ہم جو ہے وہ کچھ نکات کو ذکر کریں گے تاکہ رد کریں اس بندے کو کہ جو علت کی بنیاد کا انکار کرتا ہے یا کم از کم اس میں کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے. سب سے پہلا نقطہ تو ہم انہیں یہ سمجھائیں گے کہ العلیۃ اصل فطری ثابت، یہ جو علیت ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ ایک ایسی اصل ہے کہ جو فطری ہے. ٹھیک ہے، اور ثابت ہے، فطری طور پہ ثابت ہے. یعنی آپ مصنف جو ہے وہ کدھر چلے گئے؟ فطرت کی طرف چلے گئے نا، فطرت کی طرف، اندر کی طرف، اندر کی آواز کی طرف چلے گئے. اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ وہ معلومات التی یمتلکھا الانسان، کے جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں،
ناشئۃ من مصدرین اساسیین، اس کے دو بنیادی مصدر ہوتے ہیں۔ پہلی معلومات کیا ہوتی ہیں، کس کیٹیگری کی ہوتی ہیں، کہ ان تکون بدیہیۃً، کہ وہ بدیہی طور پہ ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے میرے لیے ثابت ہے کہ میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہم سب کے لیے ثابت ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی معلومات ہیں کہ اس کے لیے ہمیں پڑھنا نہیں پڑتا، ہمیں باقاعدہ غور و فکر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اسے کیا کہتے ہیں، بدیہی کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے، واضح واضح چیزیں، بھی بتاؤ بھی ان میں سے کون سا سفید رنگ کا ہے اور کون سا سبز رنگ کا ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پہ بتا لیں گے یہ کتنے ہیں، 1 ہیں یا 2 ہیں، سب کو پتہ ہے 2 ہیں۔ تو ان معلومات کو کوئی پڑھنا پڑا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں بدیہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظریتاً، یا دوسری انسان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں اس کا مصدر کیا ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، اکتسابی، یعنی وہ انسان نے باقاعدہ حاصل کی ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان نے محنت کی ہوتی ہے، غور و فکر کیا ہوتا ہے۔ ایسے تو معلومات حاصل نہیں ہوتی جیسے فقہ کی معلومات ہیں، نحو و صرف کی معلومات ہیں، باقی سائنس کی معلومات ہیں، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، یہ خود بخود تو نہیں حاصل ہو جاتی چیزیں۔ وقد قسم الفلاسفہ، اور فلاسفہ نے تقسیم کی ہے، اور ان میں ابن سینا بھی ہے، الصنف الاول، یہ جو بدیہی اور واضح معلومات ہوتی ہیں اس کو 6 اقسام میں کیا تقسیم کی ہے، کہ انسان کے پاس جو بدیہی معلومات ہیں وہ 6 کیٹیگری کی ہوتی ہیں۔ پہلی کو ہم قضایا اولیات کہتے ہیں، دوسرا مشاہدات کہتے ہیں، تیسرا مجربات کہتے ہیں، چوتھا حدثیات، پانچواں متواترات، اور آخری کیا ہے، فطریات۔ اور یہ ساری کی ساری منطق ثالث کی کیا بحث ہے، ٹھیک ہے، منطق ثالث میں کیا یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جی قضیہ اولی ہے، بدیہی ہے، مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تجربہ ہو چکا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مصنف کیا کرتے ہیں، وہ بیان ذالک، اس کو کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ 6 قسمیں کیسے بنتی ہیں۔ اور یہاں سے ساری جو ہے وہ منطق ثالث شروع ہوئی اور چلتی چلتی جناب علی آخر تک آ گئی، جس کو ہم کیا کر رہے ہیں، جمپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جمپ کر کے فقط جو ہے وہ آخری اس کا کیا پیرا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ومن المؤکد ان مبدا العلیہ یندرج ضمن البدیہات الستیہ، بدیہات ستہ، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، مؤکد ہے، بالکل آخری پیرے پہ آ جائیں اگر آپ کی کتاب مل گئی ہے، کہ جو علت کی بنیاد ہے وہ انہی بدیہات ستہ میں سے ہے، یعنی ان جو 6 قسمیں بدیہات کی ہیں نا، ان سے باہر نہیں ہے، انہی کے اندر ہے۔ لیکن یہ بحث آپ چلیں کر لیں کہ وہ آیا اولیات میں سے ہے یا فطریات میں سے ہے، تو بدیہی کی کون سی قسم بنتی ہے، یعنی ہر چیز کی علت ہوتی ہے، بغیر علت کی کوئی چیز نہیں آتی، یہ چیز بدیہی ہے، لیکن بدیہی کی 6 قسمیں ہیں، تو 6 میں سے یہ 2 قسموں میں سے ہوگی، یا اولیات میں سے ہے یا فطریات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کیا بحث ہے، کہتے ہیں اس کے لیے کیا مزید بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم آخری نتیجہ یہی دے سکتے ہیں کہ انہ من الفطریات، کہ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اندر کی کیا آواز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وذالک لأن الانسان حینما یرجع الی نفسہ، کہ جب انسان اپنے آپ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہیں پہ پڑھے نہیں، کہیں پہ پڑھنے کے لیے نہ جائے، اپنے آپ کی طرف رجوع کرے، وَيَقُومُ بِتَحْلِيلِ طَبِيَّةِ الْوُجُودِ الْمُمْكِنِ أَوِ الْحَادِثِ، اور وہ اپنے ذہن کے اندر سے تجزیہ شروع کر دے کہ یہ جو ممکن وجود ہوتا ہے، جو چیزیں بن جاتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی پھر آ جاتی ہیں، یہ کیوں آ جاتی ہیں۔ اگر ادھر ہی وہ تھوڑا سا بھی کیا توجہ کرے تو فَهُوَ يَحْكُمُ بِضَرُورَةِ وُجُودِ عِلَّةٍ، تو وہ واضح طور پہ حکم لگا دے گا کہ علت کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَقْبَلُ أَبَدًا، اور اس کا نفس کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ إِلَى الْوُجُودِ بِمَحْضِ صُدْفَةٍ، کہ یہ ممکن وجود کی طرف آگے ہی کیسے آگے، فقط صدفہ، اچانک آگے۔ اب مصنف وہی مثال دیتے ہیں جو اس دن ہم نے ذکر کی کہ فالرسم الموجود علی ورقۃ بیضاء، ڈرائنگ رسم، ایک جو ہے وہ رسم اور ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، پینٹنگ بنی ہوئی ہے ایک سفید ورقے کے اوپر، یدلو، تو وہ دلالت کرتی ہے کہ علی وجود رسام رسمہ، کہ یہاں پہ ایک کیا پینٹر موجود ہے، آرٹسٹ کیا موجود ہے جس نے کیا یہ ڈرائنگ بنائی ہے۔ وَكَذَا الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ فِعْلٍ، ہر فعل کو آپ لے لیں، کوئی بھی فعل آپ لے لیں، فَهُوَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ صَادِرًا مِنَ الْفَاعِلِ، تو اس میں انسان یہی کہے گا کہ یہ فعل خود بخود نہیں ہوتا، یہ فاعل سے صادر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک مصنف نے کیا ثابت کیا کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ بدیہی چیزوں کا فیصلہ کر دیتی ہے، اور انسانی فطرت اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ علیت ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو ہر چیز میں کیا پائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ممکن الوجود ہو، کوئی بھی چیز حادث ہو، وہاں پہ علیت کی بحث آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب آگے چلیں، دوسرا نقطہ کیا بیان کرتے ہیں کہ العلیت امر ورائی امر ما ورائی سابق للفعل، کہ علت کیا ہے؟ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ما ورائی ہے، ما ورائی یعنی ما وراء الطبیعہ، یعنی جسے ہم چیک نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور یہ کیا ہے؟ فعل سے پہلے ہے، یعنی فعل آپ کے سامنے فعل نظر آ رہا ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ یہ گھر بنا ہوا ہے، لیکن گھر بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک علت ہے جو ما ورائی ہے، یعنی ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے پیچھے ہے کوئی نہ کوئی علت جو فعل کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. یتصور المشککون، مشککون یہ تصور کرتے ہیں کہ ان نظام العلت والمعلول ناشئ من الاحداث والظواہر الطبیعیہ التي تختلف الحیات، یہ جو علت اور معلول کا نظام ہے نا، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ کہتے ہیں علت اور معلول کا نظام پہلے نہیں ہے، یہ بعد میں آیا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے چیزیں بغیر علت کی ہوتی تھیں، اور پھر حالات کائنات کے ایسے بنے کہ اب کیا علت اور معلول بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی واقعات ہوئے بگ بینگ کے اور باقی جو حالات ہوئے، ان کے اندر علت اور معلول کا نظام ناشئ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مصنف نے اوپر ہیڈنگ کیا رکھی کہ سابق للفعل، یہ فعل سے پہلے سے موجود ہے، نہ کہ یہ بعد میں کیا پیدا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا یہ ناشئون، یہ نظام پیدا ہوا ہے، مختلف جو طبیعت کے حالات اور واقعات رونما ہوئے، وہ طبیعت کے التی تختلف الحیات کے جو انسانی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آگ اور حرارت کا جو رشتہ بنا، یہ کب بنا؟ جب آگ اور حرارت کا وجود آیا، پہلے تو کوئی رشتہ نہیں تھا. فتلازم النار مع الحرارت والماء مع ارواء العطش، کہ آگ لازم ہے حرارت کے ساتھ، اور پانی کس کے ساتھ لازم ہے کہ پیاس انسان کی بجھ جاتی ہے. علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ هو الذی یجعل العقل یستنتج معنی العلیت براجم، یہی وہ چیز ہے کہ جو عقل کیا ہے بطور نتیجہ کے لیتی ہے کہ علت کا یہ معنی ہے. یعنی اگر آگ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو تو عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ علت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نہیں، وہ چیزیں پریکٹیکل طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ دو چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں تو وہ ایک کو کیا کہہ دیتی ہے؟ علت کہہ دیتی ہے. ولیکن العقل فی الواقع، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ تو آپ واقعات سے کہہ رہے ہیں نا کہ علت اور معلول کا رشتہ پیدا ہوتا ہے. واقعات سے ہٹ کے واقع میں دیکھیں. واقع کیا ہوتا ہے کہ آپ فعل اور ایکٹ کو نہ دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ کہیں چیزوں کو چھوڑیں، آپ واقع اور حقیقت میں دیکھیں کہ آپ کی عقل کیا سوچتی ہے. کیا عقل یہ ماننے کو تیار ہے کہ علت اور معلول کا رشتہ بعد میں پیدا ہو جاتا ہے، پہلے سے کوئی چیز علت اور معلول کے تحت نہیں ہوتی؟ ولیکن العقل فی الواقع یحکم، واقع میں عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ بحاجت کل فعل قبل تحقق لا فاعل، کہ ہر فعل متحقق ہونے سے پہلے ایک فاعل کا محتاج ہے، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. وَيَعْتَبِرُ ذَلِكَ مِنَ الْبَدِيهَاتِ الَّتِي لَا غُبَارَ عَلَيْهَا، اور عقل اسے ان بدیہات میں سے شمار کرتی ہے کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی گرد و غبار اور شک کی گنجائش نہیں ہے. لذا یستند الانسان فی هذه الاستمدادات، لہذا اسی وجہ سے یہ جو نتیجے نکالے جاتے ہیں اس میں انسان سہارا لیتا ہے الی مدرکات العقلیہ، عقلی جو چیزیں درک شدہ ہیں ان کا سہارا لے گا، قبل اللجوء الی تجارب الحسیہ، حسی تجربہ کرنے سے پہلے. یعنی ابھی تک کسی چیز کا پریکٹیکل تجربہ نہیں بھی ہوگا نا تو عقل کیا کہے گی کہ بھئی یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے. اگلے کہیں گے بھی آپ کو کیسے پتہ چلا علت ہوگی؟ آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں، میں تجربہ نہ بھی کروں، یہ بات طے ہو چکی ہے، واضح ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، وجہ ہوگی. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ایک جگہ پہ آگ لگ گئی، ایک گھر کیا گر گیا، زمین کیا نیچے چلی گئی، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا. جیسے حادثہ ہوگا تو اب وہ لوگ کیا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، اس حادثے میں ہم بعد میں تحقیق کریں گے تو ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ اس کی کوئی علت ہو. آپ پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی حادثے سے پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی. وہ حیران ہوں گے، وہ کہیں گے بھی یہ کیسے، آپ کو کہاں سے پتہ چلا پہلے علت ہوگی؟ ابھی تو ہم نے تجربہ کیا نہیں ہے، چیک تو کیا نہیں ہے. تو آپ کہیں بھلے آپ چیک کرو نہ کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حادثہ بغیر علت کے ہو جائے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبب ہوگا. تو یہ جو عقلی چیزیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدیہی. ابھی یہ بدیہی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ؟ ہم کہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ بھی اپنے نفس سے پوچھو، آپ کے اندر سے بھی یہ آواز آئے گی کہ بغیر علت کی یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن وہ چیز کیا ہے، وہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے عقل کے نزدیک. ہم پریکٹیکلی طور پہ دیکھیں گے کہ ایک چیز کس کے بعد آئی ہے، بس اسی کو آپ کیا علت کا نام دے لو بعد میں، لیکن حقیقت میں کوئی اس کی واقعیت نہیں ہے.
وتجدر الاشارہ ہونا اعلان مسئلہ تعین المصادق الخارجیہ للعلیہ، اور یہاں پہ یہ اشارہ کرنا مناسب ہے کہ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ہر چیز کی علت اور معلول ہوتی ہے، تو اب وہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کہتے ہو نا کہ ہر چیز کی علت ہوتی ہے، چلو ہم پھر علت ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ وہ اپنی میڈیکل کی، طب کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی ہم ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم سائنسدان تھوڑی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہر ایفیکٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کاز ہوتا ہے، ہر معلول کے پیچھے علت ہوتی ہے، دعویٰ آپ نے کیا، چلو ڈھونڈو پھر۔ ہم کہیں گے یہ ڈھونڈنا سائنس کا کام ہے، یہ تلاش کرنا میڈیکل کی دنیا کا کام ہے۔ ہمارے جو دل کا فیصلہ ہے اور جو اندر کی آواز ہے وہ یہ بات طے کر چکی ہے کہ بغیر علت کے یہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب وہ علت کیا ہے اس کا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا اس کی کیا علت ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ گھر کیوں گر گیا، کوئی نقص نہیں پتہ چل سکا، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتہ چل سکا گھر کیوں گر گیا، لیکن کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر وجہ کے گر گیا۔ وہ کس کی طرف چلے جائیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ بغیر وجہ کے صدفتاً یہ کام ہو رہا ہے، اچانک ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا کام اچانک ہو رہا ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں بن رہی۔ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کی وجہ بن رہی ہے۔ وہ کہیں گے اچھا وجہ بن رہی ہے تو پھر دکھاؤ وجہ۔ ہم کہیں گے وجہ کا دکھانا ضروری نہیں ہوتا، وہ بھلے آپ وجہ نہ دیکھ سکو، پتہ ہی نہ ہو، لیکن یہ تو طے ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، بغیر وجہ کا تو نہیں ہوگی چیز۔ ہم اس کی طرف تو نہیں جا سکتے نا کہ یہ بغیر وجہ کے اچانک چیز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ تعین المصادق الخارجیہ للعلیہ، کہ علت کے خارج میں مصداق جی معین کر کے دیں، بتاؤ جی کیا علت ہے۔ وہ تشخیص العلت والمعلول لکل موضوع، اور ہر موضوع کے لیے علت اور معلول کی جو تشخیص کرنا ہے، لا تندرج فی ضمن موضوع بحث حالی، یہ ہمارا جو ابھی حال موضوع ہم نے چھیڑ رکھا ہے نا، یہ اس کے تحت درج نہیں ہوتا، بلکہ وبعضها من مختصات العلوم التجریبیہ، بلکہ اس میں سے بعض آپ ایسے سوال بھی لے آئیں گے کہ جو ان علوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن علوم میں کیا ہوتا ہے؟ تجربہ اور ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم کون سا لیبارٹری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ آپ کو کر کے دیں؟ ہم فقط آپ کو کیا دیں گے؟ کلی قانون دینے کے۔ کہتے ہیں کہ وہذا الامر اوقع المشککین فی حرج، یہ جو معاملہ ہے نا کہ بھئی وہ لوگ سائنس کی طرف بھی چلے گئے، علوم تجرباتی کی طرف بھی چلے گئے، انہوں نے بڑی تحقیق کر لی، ان کو علت اور معلول کا رشتہ سمجھ نہیں آیا، تو اس چیز نے مشککین کو کیا حرج میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا۔ اذ عجزوا، کیونکہ جب وہ عاجز ہو گئے کہ عن بیان علاقت تکوینیہ علیہ بین امرین طبیعین، کہ یہ جو دو معاملات ہو رہے ہیں ان کے درمیان علت معلول کا تعلق کیا ہے، اس کے جاننے سے وہ لوگ عاجز جب آ گئے تو مما سرہم، تو یہ چیز انہیں مجبور کر دیتی ہے اس بات کی طرف کہ انکار مبدل علیہ من اساسی، کہ وہ علیت کی جو بیس ہے نا، بنیاد، اس کے کیا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو بس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہمیں فل پتہ چلا اس کی کیا علت ہے، یا پھر ہم کیا کہیں گے بھئی علت ہے ہی نہیں، علت ہوتی تو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یعنی گویا کہ ان کا کیا دعویٰ ہے کہ کوئی علت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اگر ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گی، اگر نہیں ہوگی تو نہیں پتہ چلے گی، یہ ان کا دعویٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فی حین ان العقلاء ہنا یحکمون، جبکہ یہاں پہ تمام عقل مند لوگ یہ حکم لگائیں گے کہ بے ضرورت تقیید الامر بموردہ وعدم تصریح الی غیرہ، کہ یہ جو امر ہے آپ کے اسی مورد تک رہنا چاہیے نا، آپ اسی مورد میں کیا کہیں کہ بھئی یہاں پہ ہمیں علت کا پتہ نہیں چلا، نہ کہ آپ اس سے جو ہے وہ سرایت کر دیں ہر چیز کے اوپر۔ آپ کیا کہیں کہ یہاں پہ علت کا پتہ نہیں چلا لہذا ہر چیز کی علت نہیں ہوتی، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یعنی اے یلزمہم بانکار علیت ما، ٹھیک ہے، کیا عبارت ہے؟ ہاں، اے یلزمہم، یعنی یہ چیز انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ بانکار علیت ما، کہ وہ اس چیز کی علیت کا انکار کر دیں کہ ما عجزوا عن استکشاف منشئی، کہ جس کا منشا کشف کرنے سے وہ عاجز آ گئے۔ جب انہیں پتہ نہیں چلا نا کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے تو وہ کیا کرتے گئے؟ علت کا انکار کرتے گئے۔ یعنی فقط وہ وہاں پہ چلے، آپ نے علت کا انکار کرنا تو فقط یہاں پہ کرو نا جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلا، لا انکارا بالکامل، کم از کم آپ پوری علت کا انکار تو نہ کرو نا۔ آپ کہیں چلیں یہ 2-3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، ان کی علت نہیں ہوتی، آپ پورے ہی حکم لگا رہے ہو کہ بھی علت کی بنیاد ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ وقد وقع الفیلسوف المادی الشہیر، جو مادی فلسفر ہیں ان کے جو مشہور ہیں، کیا ہے ان کا نام؟ ڈیوڈ ہیوم، ٹھیک ہے، ڈیوڈ ہیوم ہم اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے اسی غلطی کا شکار ہو گئے، بعد ان شک کے مبدل علیہ، کہ انہوں نے شک پیدا کیا علت کی بنیاد کے اوپر، اور اسی طریقے سے وہ قضایا، وہ حالات کے جو غیبی ہیں جن کی پتہ نہیں چل رہی علت۔ اذ قال کارل ریمونڈ،
یہ جو کارل ریمونڈ ہے یہ ڈیوڈ کو کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے. ڈیوڈ ہیوم کو ان کے اپنے جو علاقے کے فلاسفر ہیں ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے رد کیا ہوا ہے. وہ اس صدد میں کیا کہتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے کہ ینظر ہیوم، یہ جو ڈیوڈ ہیوم ہے یہ دیکھتا ہے الی الاحداث، واقعات کی طرف کیسے دیکھتا ہے؟ کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ بما یا احداث، وہ کہتا ہے دیکھو یہ دو واقع ہو رہے ہیں. ینظر الی اے و بی، اے کو دیکھتا ہے پھر وہ بی کو دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ دونوں اچانک ہو رہے ہیں، بس اے ہو گیا پھر بی ہو گیا، ختم. دون یدرک ای اثر آخر ناشی من الارتباط العلی والتلازم الحاصل بینہما. دون یدرک، وہ اس بات کو درک نہیں کرتا کہ کوئی ایک اور اثر ہو رہا ہے کسی چیز کے اندر کہ جو ناشی ہو رہا ہے ان دونوں کے کیا ہے؟ ارتباط کی وجہ سے، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ایک علت اور معلول کا ربط ہے، ان دونوں میں سے ایک چیز دوسرے کی علت بن رہی ہے. اس چیز کو وہ درک نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، بس اس کا نظریہ کیا ہے کہ ایک کے بعد بھی آ جاتا ہے، بس ختم. علت ہے یا نہیں ہے؟ کہتا نہیں، یہ علت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی. وعلی الرغم من غفلت ہیوم و امثال یعنی حقیقت ثابتہ. اور یہ بات واضح ہے کہ ہیوم اور اس جیسے جتنے بھی ہیں ہیوم ڈیوڈ جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے کیا غافل ہو گئے اس حقیقت سے کہ جو انسان کی فطرت میں ثابت ہے. فقد اذعن کثیر من العلماء الغربیین، اور جو غربی علماء ہیں، مغرب کے جو علماء اور فلاسفر ہیں، ان کی بڑی تعداد اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ بکون العلیت امرا ماورائیا، کہ یہ جو علیت کا معاملہ ہے نا یہ امر ماورائی ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چیز پتہ چل جائے. اور باقاعدہ ان کے نام یہاں پہ مصنف نے ذکر کیے کہ برطانیہ کے جو فلاسفر ہیں الفریڈ نورس ایچڈ ہو گئے، اور ریچرڈ ریت شارد لکھا ہوا ریچرڈ بوبکین ہو گئے، جورنیا ہیریان ہو گئے، یونج کارل جوستاف ہو گئے. ان کو آپ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ پہ سرچ کریں تو یہ سارے آئیں گے. یہ کہیں گے کہ بھئی علت والی چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا کیا ہو گیا؟ دوسرا نقطہ ہو گیا. تیسرے نقطے کو انشاءاللہ پھر کل سے بیان کریں گے، اور اس کا خلاصہ فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے علت کا انکار کیا اور ان کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ بہت ساری چیزوں کی انہیں علت اور معلول سمجھ نہیں آ سکا. اور ہم نے کہا کہ آپ اس میں بے شک سرچ کریں ڈیپ سیک وغیرہ میں، وہاں پہ آپ کیا لکھیں کہ سائنس کے کون سے معاملات ہیں کہ جس میں ہمیں آج تک کاز اور ایفیکٹ یعنی علت اور معلول نہیں سمجھ آ سکی. بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. چونکہ ان کو علت اور معلول سمجھ نہیں آئی تو اس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور کہا کہ کسی چیز کی علت اور معلول ہوتی نہیں ہے. اور مصنف نے اس کو کیسے رد کیا کہ کسی چیز کی علت اور کا پتہ نہ چلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اس ثابت حقیقت کا انکار کر دیں کہ جو حقیقت کیا ہے؟ فطری ہے. وہ فطری حقیقت کیا ہے کہ کوئی بھی حادث، کوئی بھی چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.